اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت ریاست مہاراشٹر سے ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، مہاراشٹر کے جالنا سے ہمارے رپورٹر حافظ عبدالباسط نے بتایا کہ مراٹھا ریزرویشن احتجاج معاملے میں جالنا میں پھر ہنسا ہوئی ہے، پھر تشدد ہوا ہے۔ زبردست انداز میں توڑ پھوڑ ہوئی، آگزنی اور ہنگامہ ہوا۔ 360 لوگوں پر FIR درج کر لی گئی ہے، اور اب جالنا میں ہوئے اس واقعے کا پوری ریاست بھر میں اثر ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جالنا میں پولیس والوں نے مراٹھا ریزرویشن کو لے کر احتجاج اور آندولن کر رہے آندولنکاریوں پر لاٹھی چارج کیا تھا۔ اس کے بعد ماحول بگڑ گیا تھا، پولیس اور آندولنکاری دونوں میں جھڑپ ہو گئی تھی، اور پھر معاملہ بہت زیادہ آگے بڑھا۔ لیکن اب یہ معاملہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اب پوری ریاست میں اس کا اثر پڑ رہا ہے، پورے مہاراشٹر میں اس کا اثر پڑ رہا ہے، اور جگہ جگہ باقاعدہ پولیس والوں کے اتیاچار اور پولیس کے آتنک کے خلاف مراٹھا بھائی ہی نہیں بلکہ پورے مہاراشٹر کے لوگ ایک ہو کر پولیس کے آتنک کے خلاف آندولن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ کرناٹک میں بھی ایک واقعہ ہوا جس میں ایک نفرتی ٹیچر نے، آتنکی ذہن اور تعصب مسلم سماج سے رکھنے والی ایک نفرتی ٹیچر نے، جو بات مسلمان بچوں کو کلاس میں کہی، اسٹوڈنٹس کو کلاس میں کہیں پاکستان جانے کا مشورہ دیا، اور پھر اللہ کی شان میں بھی گستاخی کی۔ آخر خبریں آ رہی ہے کہ کرناٹک کی اس نفرتی ٹیچر پر کارروائی کی گئی ہے۔ مسلمان بچوں کو پاکستان جانے کا مشورہ دینے والی اس نفرتی ٹیچر کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ اب لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ تبادلہ نہ کیا جائے بلکہ اسے نوکری سے ہی نکال دیا جائے، تاکہ دوسرے جو تعصبی اور نفرت رکھنے والے گندے ذہن ہیں، جن کو کے ذہنوں میں ہندو مسلمانوں کی نفرتیں بھری ہوئی ہے، ایسے ٹیچروں کو بھی سبق ملنا چاہیے۔ اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرناٹک میں نفرتی ٹیچر پر کارروائی میں صرف تبادلہ، ٹرانسفر کافی نہیں ہے، اسے باقاعدہ نوکری سے ہٹا دینا چاہیے۔ پچھلے دنوں شموگا شہر کی سرکاری اردو ہائر پرائمری اسکول میں سروس کرنے والی کنڑا ٹیچر، جو اسکول کے مسلم چھاتروں کو، مسلم اسٹوڈنٹس کو ہراساں کرتی رہی، پریشان کرتی رہی، اسے DDPI نے سسپینڈ کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اسکول کی اس ٹیچر پر
یہ الزام ہے کہ اس نے اسکول کے مسلم طلبہ کو مذہبی بنیادوں پر ہراساں کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے طلبہ کو پاکستان جانے کے لیے بھی کہا تھا۔ ناظرین، حیدرآباد سے ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ حیدرآباد میں چوری کے شبہ میں دلت نوجوان اور اس کے دوست یعنی 2 لوگوں کی بڑی بے رحمی سے بڑی بہیمانہ وحشیانہ انداز میں پٹائی کی گئی۔ حیدرآباد میں ان جوانوں کو الٹا لٹکانے کے بعد نیچے آگ بھی جلائی گئی۔ یہ واقعہ ریاست کے ضلع منچریال میں 2 نوجوانوں کو، جن میں ایک دلت بھی ہے، چوری کے شبہ میں الٹا لٹکا کر ان دونوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ان 2 متاثرین کو نہ صرف الٹا لٹکایا گیا بلکہ ان کے نیچے آگ بھی جلائی گئی اور پھر ان دونوں کو شدید زدو کو بھی کیا گیا۔ ویڈیو اتوار کے روز سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر وائرل ہوئی۔ آجرا اور اس کے افراد خاندان نے فارم میں کام کرنے والے 19 سالہ تیجا اور اس کا دلت دوست 30 سالہ کرن کو پکڑ کر شیڈ میں انہیں الٹا لٹکایا۔ تقریباً 20 دن پہلے اس شیڈ سے ایک بکری اور چند لوہے کی سلاخیں چوری ہوئی تھی اور اسی چوری کے شبہ میں دلت نوجوان اور اس کے دوست کی پٹائی کی گئی۔ ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت دہلی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، فیکٹ چیکر، فیمس فیکٹ چیکر اور آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کو لے کر۔ جی ہاں، محمد زبیر نے بھائی چارہ ایکتا کی ایک بہترین مثال پیش کی اور وہ بس ڈرائیور یا بس کنڈکٹر جس کا نام موہت یادو ہے، جس نے کچھ دنوں پہلے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ محمد زبیر نے عوامی چندے سے خودکشی کرنے والے اس بس ڈرائیور موہت یادو کے گھر والوں کے لیے 25 لاکھ روپے جمع کیے اور ان کی مدد کی۔ اطلاع کے مطابق محمد زبیر نے 4 دن پہلے گراؤنڈ فائنڈنگ کے ذریعے موہت یادو کے اہل خانہ کے لیے امداد کی اپیل کی تھی اور 25 لاکھ کا ٹارگٹ رکھا تھا، جس پر بڑی تعداد نے لبیک کہتے ہوئے 4 دن کے اندر 26 لاکھ سے زائد روپے جمع کرا دیے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ موہت یادو یو پی روڈ ویز بس میں کنڈکٹر تھے۔ کچھ مہینے پہلے انہوں نے اپنی بس روک کر 2 مسافروں کو نماز پڑھنے دی تھی، جس کا ویڈیو کسی آتنکی نے وائرل کیا تھا تو انہیں نوکری سے ہٹا دیا گیا تھا۔ وہ ذہنی تکلیف میں آ گئے تھے، ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے غلط قدم اٹھایا اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے، 1 نیشن 1 الیکشن۔ جی ہاں، مودی حکومت بڑی تیزی سے اس پر کام کر رہی ہے اور اب خبریں آ رہی ہے کہ 1 نیشن 1 الیکشن جو کمیٹی بنائی گئی تھی وہ بھی ایکٹیو ہو گئی، متحرک ہو گئی اور اب وہ آنے والے اتوار کو وزارت قانون کے اعلیٰ حکام کی کووند سے ملاقات، یعنی وہ رام ناتھ کووند سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ خیر، 1 نیشن 1 الیکشن کمیٹی متحرک ہوئی ہے، اس کو لے کر باقاعدہ اپوزیشن پارٹیاں احتجاج بھی کر رہی ہے۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ ایک ملک ایک الیکشن کا یہ جو نظریہ مودی جی پیش کر رہے ہیں یا بھاجپا پیش کر رہی ہے، یہ سیکولرازم اور جمہوریت کے لیے تباہ کن ہے۔ یہ ملک کو یہ چیز تباہ کر دے گی اور ملک کی جمہوریت کو ختم کر دے گی۔ راہل گاندھی نے بھی کہا ہے کہ ایک ملک ایک الیکشن کا خیال کیندر سرکار، مرکز اور اس کی تمام ریاستوں پر حملہ ہے۔ یعنی راہل گاندھی نے کہا کہ مودی حکومت کی جانب سے یہ ملک گیر پیمانے پر ایک ملک ایک الیکشن کو نافذ کرنے کے لیے قانونی پہلوؤں پر غور کرنا اور عوامی رائے مانگنا، اس کے لیے سابق صدر رام ناتھ کووند کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ کانگریس اس معاملے پر کیندر سرکار پر حملہ آور ہے اور راہل گاندھی نے کہا ہے کہ یہ تمام ریاستوں پر حملہ ہے بلکہ جمہوریت اور سیکولرازم اور ملک کی ایکتا اور امن شانتی پر بھی حملہ ہے۔ اور مسئلہ یہی ہے کہ مودی جی اور بی جے پی وہی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے ملک میں ٹوٹ پھوٹ ہو، ملک میں نفرتیں پھیلے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر چنئی سے آ رہی ہے، تمل ناڈو سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسٹالن کے بیٹے کا بڑا بیان آیا ہے سناتن دھرم کو لے کر۔ اسٹالن کے بیٹے نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ سناتن دھرم یہ ڈینگو اور ملیریا کی طرح ہے اور اسے ختم کر دینا چاہیے۔
तमिल नाडु में सत्ताधारी पार्टी के हुकूमत में नौजवानों की बहबूद और खेलों के वजीर और CMM के स्टालिन के बेटे ने सनातन मजहब पर मुतनाज़े और विवादित बयान देते हुए कहा कि सनातन एक संस्कृत नाम है, ये समाजी इंसाफ और मसावत के खिलाफ है। और उन्होंने सनातन के ताल्लुक से कहा कि यह डेंगू और मलेरिया की तरह एक वायरस है, और ये भी कहा कि सनातन का सिर्फ विरोध या मुखालफत ही नहीं करनी चाहिए बल्कि सनातन धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए। एजेंसी के मुताबिक शनिचर को सनातन का खात्मा के उन्वान से एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी, जहां पर स्टालिन के बेटे ने ये बड़ा बयान दिया है। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी ने बड़ी एक ओछी और बड़ी घटिया हरकत की है। वैसे बीजेपी के लिए ये कोई नई बात नहीं है, महिलाओं के ताल्लुक से बड़ी ओछी हरकतें अक्सर बीजेपी के लीडरान करते रहते हैं और बीजेपी करती रहती है। खैर, अभी ये खबर आ रही है कि बीजेपी ने एक घटिया और ओछा गंदा तबसरा और कमेंट करते हुए ये कहा कि राहुल और प्रियंका का रिश्ता आम भाई बहन जैसा नहीं है, और ये भी कहा कि प्रियंका भाई से तेज है, और कहा कि प्रियंका का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए होता है। और फिर राहुल गांधी और प्रियंका पर बोलते हुए बीजेपी ने यह कहा कि पार्टी में प्रियंका का इस्तेमाल सिर्फ इलेक्शन के प्रचार प्रसार के लिए होता है, और ये कहा कि कर्नाटक की मिसाल देते हुए कहा कि कर्नाटक में 28 से ज़्यादा रैलियां हुई, इसके बावजूद जीत का सेहरा राहुल को दे दिया गया। और ये भी कहा कि जबकि वो कांग्रेस पार्टी को, यानी राहुल के ताल्लुक से कहा कि जबकि वो कांग्रेस पार्टी को 39 बार हरवा चुके हैं। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी नाज़रीन, इस वक्त मेवात हरियाणा के जिला नूह और पूरे इलाके से मेवात से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि नूह और आसपास के इलाकों में भगवा आतंकवादियों ने आतंकवाद का नंगा नाच खेला था। जी हाँ, और कमाल की बात यह है कि मेवात के फसाद में 98% मुसलमान ही गिरफ्तार हुए। यानी दंगा शुरू किया भगवा आतंकवादियों ने, तलवारें उनके साथ, हथियार उनके साथ, पुलिस के सामने वो गोलियां चला रहे हैं, आतंकवाद का नंगा नाच खेल रहे हैं, वीडियो बना बना कर डाल रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि मेवात फसाद में 98% मुसलमान ही गिरफ्तार हुए, और 14 तो अब लोग सवाल कर रहे हैं कि 14 मस्जिदों पर हमला करने वाले कहाँ गए। जमीयत उलमाए हिंद के एक आला सती वफ्द का नूह में वकीलों के साथ मीटिंग हुई। सदर जमीयत उलमाए हिंद मौलाना महमूद मदनी की हिदायत पर बेकसूरों के मुकदमात लड़ने का फैसला भी किया गया। वहीं पर रेहड़ी, टपरी और ठेला लगाने वालों के लिए की मदद के लिए जमीयत उलमाए हिंद आगे आई। नूह मेवात फसाद में बेगुनाहों के कानूनी मदद के लिए जमीयत उलमा लीगल कमेटी ने वकला का एक पैनल बनाया। मौलाना मदनी की हिदायत पर 200 मुतासरीन की मदद भी की गई। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने G20 इजलास की मेजबानी करते हुए ये कहा कि G20 इजलास की मेजबानी करना ये भारत के लिए फख्र की बात है, और कहा कि हिंदुस्तान में करप्शन, बदउनवानी, जात परस्ती, जात पात और फिरका परस्ती की कोई जगह नहीं होगी। खुदा करे कि कम से कम मोदी जी की ये पहली बात सच हो जाए, पहली बात ये सच हो जाए, हम ये दुआ करेंगे। क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में करप्शन नहीं होगा। करप्शन अपनी सीमा पार कर चुका है। जात परस्ती नहीं होगी, फिरका परस्ती नहीं होगी, जात पात आप देख रहे हैं कि दाढ़ी टोपी देखकर मारा जा रहा है, इतनी नफरतें फैल गई। और फिरका परस्ती, दंगे फसाद का आप माहौल देखें कि मणिपुर से लेकर मेवात, हरियाणा और मुंबई तक हर जगह फिरका परस्ती है, दंगे और फसाद ये है। तो अब मोदी जी कह रहे हैं G20 इजलास की मेजबानी करना फख्र की बात है, और हिंदुस्तान में करप्शन, जात पात परस्ती और फिरका परस्ती को कोई जगह नहीं होगी। खुदा करे कि ये पहली बार मोदी जी की कम से कम वो सच करके दिखाए।
آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے مراٹھا ریزرویشن کو لے کر۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں پہلی بھی خبر یہی تھی۔ اب مراٹھا ریزرویشن کا اثرات پورے ملک میں پڑ رہے ہیں اور مہاراشٹر جلنے لگا ہے۔ خیر، مراٹھا ریزرویشن دادر اور مرین ڈرائیو یعنی ممبئی میں بھی زبردست انداز میں مراٹھا ریزرویشن کو لے کر آندولن کیا گیا۔ ادھو ٹھاکرے نے بھی شرکت کی۔ جالنا ٹو ممبئی، اب اس پر سیاست تیز ہو گئی، پولیس کا بندوبست سخت ہو گیا ہے۔ مظاہرین کو مرین ڈرائیو سے آزاد میدان لے جانے کی کوشش آخر ناکام ہو گئی۔ حالانکہ ایک ناتھ شندے سی ایم مہاراشٹر نے کہا ہے کہ مراٹھیوں کے لیے پہلے سے موجود سرکاری یوجنائیں جاری رہیں گی، ایسا ایک ناتھ شندے نے کہا۔ وہیں پر اجیت دادا پوار نے کہا کہ ریاستی حکومت مراٹھا کو ریزرویشن دینے کے لیے پرعزم ہے، ریاستی حکومت مراٹھا کو ریزرویشن دے گی۔ لیکن مراٹھا ریزرویشن کو لے کر جالنا میں جو کچھ ہوا، آندولنکاریوں پر جس طریقے سے پولیس نے لاٹھی چارج کیا، اس کو لے کر اب پورے مہاراشٹر میں پولیس کے خلاف ماحول بن رہا ہے۔